وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ 2 شخصیات ایسی ہیں مکہ میں، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام، 2 کا نام لیا، یا تو ابو جہل جو تھا اس کا نام تھا عمر بن حشام، اور دوسرے تھے عمر بن خطاب۔ اب حضور نے دعا فرمائی یا اللہ ان دونوں میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ، اگر کوئی شخص دنیا میں کافر ہو اسلام قبول کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، وہ مشرف با اسلام ہو گیا ہے۔ ہر کسی کو اسلام عزت دیتا ہے، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو بندے کو اسلام عزت دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے حضرت عمر فاروق کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا قبول کی۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے چن لیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر عزت کیسے ملی اسلام کو؟ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت تک 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ کتنے؟ 39۔ لیکن ابھی تک چھپ کر عبادت ہوتی تھی، دار ارقم میں نمازیں چھپ کر پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت چھپ کر کرتے تھے۔ ابھی اعلان کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی اعلان کرتا کہ میں مسلمان ہوں تو مکہ کے جو کافر تھے وہ اس کو مارتے، اذیت دیتے تھے، ضد و کوب کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اعلان کیا کہ اب نمازیں چھپ کر نہیں ہوگی، اب اذان ہوگی تو مکہ میں ہوگی۔ تو جیسے ہی اسلام قبول کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا اللہ عمر کے سینے کے اندر سے جو اسلام کی نفرت تھی اس کو نکال دے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ اور حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کر لیا کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ کلمات کہے مکہ کے کافروں نے جب سنا تو وہ دوڑے دوڑے آئے کہ کون ہے کعبہ کے صحن میں اللہ کا نام لے رہا ہے، محمد کا نام لے رہا ہے۔ بڑے بڑے ان کے سردار بدماش جو تھے ان کے سارے دوڑ کر آئے کہ کون ہے اللہ کا نام لینے والا۔ لیکن جو ہی عمر پر نظر پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سارے حضرت عمر کو دیکھتے پیچھے مڑ جاتے۔ یہ رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا سنائی؟ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ یا رسول اللہ جس وقت اسلام عمر نے قبول کیا ہے اس وقت سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیوں؟ عمر جو تھے ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ لیا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کا جنازہ پڑا تھا، سامنے تختے پر جنازہ پڑا تھا، سارے صحابہ اکٹھے تھے، ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، پیچھے سے کوئی آیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اے عمر تمہاری کتنی شان ہے کہ جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا ذکر اکٹھے کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، دیکھا تو حضرت مولا علی کھڑے تھے، اور حضرت مولا علی فرما رہے تھے اے عمر، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جیت انا و ابو بکر و عمر، حضور فرماتے تھے میں، ابو بکر اور عمر آئے۔ جب حضور کہیں جاتے تو حضور فرماتے خرجتا انا ابو بکر و عمر، میں، ابو بکر اور عمر گئے، یعنی حضور جب بھی ذکر فرماتے تھے ابو بکر اور عمر کا اکٹھا ذکر فرماتے تھے۔ تو حضرت علی دعا دینے لگے اے ابو بکر، اے عمر، جس طرح تم دنیا میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے، اے عمر تم قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہو، اور تا قیامت جب میرے مصطفیٰ درجوں والی جنت میں ہوں، اے عمر تم بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو، دعا دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ جس طرح دنیا میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے، اسی طرح آج قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے دوستو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس حدیث پاک کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دور میں جب نبی آتے تھے، ان نبی کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ کلام فرماتا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت میں کسی کے ساتھ اللہ کلام فرماتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ ہر نبی کون ہوتا ہے؟ حاکم، سردار ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہوتے ہیں۔ نبیوں کی حکومت زمین پر بھی ہوتی ہے، نبیوں کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ 2 وزیر جو آسمان پر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور میرے 2 وزیر جو زمین پر ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، جو ہی آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک عورت، سانولے رنگ کی عورت، وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر آپ غزوے سے صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے تو میں دف بجاؤں گی، اور دف بجا کر آپ کی شان میں ترانہ پڑھوں گی، آپ کی شان میں گانا گاؤں گی، یہ میری منت ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں، اب آپ واپس آ گئے ہیں تو میں دف بجا کر گانا گاؤں آپ کی شان میں۔ تو راوی کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر تو تم نے منت مانی تھی تو پھر کر لو پوری، اگر نہیں مانی تھی تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری منت تھی، میں دف پر آپ کی نعت پڑھوں گی، آپ کی شان میں ترانہ گاؤں گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو وہ دف بجا کر حضور کی شان میں ترانہ پڑھنے لگی۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے وہ ترانہ پڑھ رہی تھی، فداخل ابو بکر، حضرت ابو بکر آ گئے، وہی تضرب، وہ اسی طرح دف بجاتی رہی، فداخل علی، پھر علی آ گئے، پھر اسی طرح دف بجاتی رہی، فداخل عثمان، پھر حضرت عثمان آئے، وہ اسی طرح گاتی رہی اور دف بجاتی رہی۔ اب راوی کہتا ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جیسے ہی اس عورت نے عمر فاروق کو دیکھا، اس نے فوراً اپنی دف اپنی ٹانگوں کے نیچے چھپا لی اور اوپر بیٹھ گئی، اور اس نے دف بند کر دی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اے عمر، شیطان بھی تجھ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو ساری بات بتائی، فرمایا اے عمر، انی کنت جالسا وہی تضرب، فداخل ابا بکر وہی تضرب، وداخل علی فہی تضرب، وداخل عثمان وہی تضرب، فلما دخلت انت یا عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا اے عمر، میں یہاں بیٹھا تھا
پھر بھی وہ دف بجا رہی تھی، ابو بکر آئے پھر بھی تو دف بجا رہی تھی، پھر علی آئے پھر بھی وہ دف بجاتی رہی، پھر عثمان آئے پھر بھی وہ دف بجاتی رہی۔ اے عمر جو ہی تم داخل ہوئے اس نے دف بجانا بند کر دی۔ اے عمر یہ عورت تو کچھ بھی نہیں ہے، اے عمر اللہ نے تجھے اتنی شان دی ہے، تجھے اتنی فضیلت دی ہے اے عمر کہ جہاں تو ہوتا ہے وہاں شیطان بھی نہیں ہوتا، شیطان بھی تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جیسے ہی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرتا ہے شیطان اپنا سر جھکا لیتا ہے اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روب، یہ دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ بہت سی شانیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ایک دن میں نے خواب دیکھا جنت میں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، تو میں نے دیکھا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا ہے فرشتوں یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق کا محل ہے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ اتنا اچھا ہے کہ اس دودھ کی جھلک حضور نے فرمایا کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگی، اتنا اچھا دودھ تھا، میں پی رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جو دودھ بچ گیا اے عمر میں نے تجھے دے دیا، پھر وہ سارا دودھ تو نے پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے علم میں سے حضرت عمر فاروق کو بھی حصہ عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت علم عطا کرے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی حالت یہ تھی کہ بہت سی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے مقام ایسے آئے، حضرت عمر فاروق رائے دیتے تھے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، تو رائے حضرت عمر فاروق دیتے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیتے تھے۔ یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ یہ تھا کہ آپ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی فتوحات پھیل گئیں، اور حالت یہ تھی کہ 20 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کر، بادشاہ ہو کر آپ جس چٹائی پر سوتے تھے وہ چٹائی اتنی سخت ہوتی تھی کہ اس چٹائی کی وجہ سے آپ کے جسم پر بھی نشان پڑ جاتے تھے، لیکن وہ چٹائی پر سونے والا عمر فاروق اس کا روب اور دبدبہ یہ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایران اور روم کی سلطنت میں جو بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے جب حضرت عمر فاروق کا نام سنتے تھے، نام سن کر ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی۔ سلطنت روم، سلطنت ایران اس وقت دو بڑی سلطنتیں تھیں جو پوری دنیا پر حکومت کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ یہ دیا تھا کہ ان کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کی شان تھی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اب ان کی شان سن لیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فضیلت دی ہے اور حضرت عمر فاروق کو فضیلت دی ہے۔ ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، پہلی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، دین دشمنوں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان ہیں، ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، وہ اسلام کے دشمنوں سے لڑتے ہیں جب بھی لڑتے ہیں۔ بس اس چیز کو دیکھ لیں، ہم کس سے لڑتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے دشمنوں سے لڑتے ہیں یا ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں؟ ہم الٹ ہو گئے ہیں اس دور میں دوستو، اور جب سے الٹ ہوئے ہیں اس وقت سے اسلام کا روب ختم ہو گیا ہے، مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں مسلمانوں کا روب نہیں ہے۔ اس وقت کو یاد کریں جب سلطنت روما اور سلطنت ایران مسلمانوں کا نام سن کر ان کے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور آج کے دور میں مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے،
مسلمان اب شیعہ وہابی کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہابی شیعہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، سنی اہل حدیث کے ساتھ لڑ رہا ہے، اہل حدیث دیوبندی کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کافر ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ وہ جو مسلمان تھے، وہ جو اسلام کا نام لے کر، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے جو ایک ملت تھے، جو ایک قوم تھے، آج وہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور پھر قوموں میں بٹ گئے ہیں، پھر برادریوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں ہمیں کس نے بانٹا ہے دوستو؟ یہ بھی کافروں کی ایک سازش ہے کہ ان کو لڑا دو، محمد کے نام پر لڑا دو، ان کو قرآن کے نام پر لڑا دو، ان کو مسائل کے نام پر لڑا دو، ان کو برادریوں کے نام پر لڑا دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے یہ اس مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ کافروں کی یہ سازش ہے کہ جب تک ان کے دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، حضور کی غلامی تھی، آقا کے نام پر مرتے تھے، آقا کے نام پر جیتے تھے، اس وقت تک یہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، ان کی وجہ سے سلطنتیں کانپتی تھیں۔ اور جب سے ان کے دل سے حضور کی محبت، حضور کی سیرت، حضور کی سنت اور حضور کا عمل نکل گیا ہے، اب ان میں کچھ بھی نہیں رہا، اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ خالی ہو گئے ہیں دین سے، محبت رسول سے، محبت الہی سے۔ دوستو آؤ، یہ محرم الحرام، یہ کربلا کے شہداء کی شہادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ خدا را اس پیغام کو سنا کریں، اس کو سینوں میں بٹھایا کریں، دل میں جگہ دیا کریں، کانوں میں جگہ دیا کریں کہ آؤ اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے اخلاق، ہمارے روز و شب، ہمارا رہن سہن کیا اسلامی ہے؟ کیا صحابہ کے نقش قدم پر ہیں؟ کیا اہل بیت کے نقش قدم پر ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اگر آج ہم نے اپنا تعین، اپنا راستہ صحیح نہ کیا تو جتنے ذلیل ہو رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں۔ آؤ اسلام کو عزت دیں۔ وہ لوگ تھے کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے اسلام کو عزت مل گئی۔ آؤ ہم اسلام کے لیے قربانی دے کر اسلام کو عزت دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔